پھر یہ دور جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بھی یہ بڑا ایک اہم دور ہے. تو یہ اگر آپ جمہوریت کی سوچ کی بات کریں تو یہ جمہوریت کی بنیاد ہے. ایسا ہی ہے کہ لوگ جب تک آپ کے ساتھ ہیں آپ حکومت میں. جس دن لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا وہ ایک دم آ کے اگر کوئی آپ کا وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ایک ہر چیز کے لیے ایک ٹریننگ چاہیے نا. ایسا ہی. یہ بتائیے گا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور یہ بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں یہ سلک روڈ کا نام کیوں پڑا؟ تو جب وہ ادھر شاہی محل میں وہ بادشاہ کی نگرانی میں لکھ رہا ہے تو وہ پھر بادشاہ کا نقطۂ نظر تو آئے گا اس میں. اور چینیوں نے بہت عرصے تک کچھ صدیوں تک اس کی جو پروڈکشن تھی اس کو بنانے کا طریقہ دنیا سے خفیہ رکھا. اچھا، آج کل بھی بہت ساری چیزوں کا رکھ رہے ویسے. تو یہ نام 19ویں صدی میں آیا، اس سے پہلے نہیں تھا؟ یہ نام جو میری جہاں تک تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ایک جرمن نے 19ویں صدی میں یہ نام استعمال کیا. السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں. امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے امپیریل چائنا کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی. چین ڈائناسٹی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ایک اور بڑی اہم ڈائناسٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو گولڈن ایج آف چائنا کہا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ شیعہ ڈائناسٹی سے اس ہان ڈائناسٹی تک جو گیپ دیکھتے ہیں وہ تقریباً 1300 سالوں سے بھی زیادہ بنتا ہے. تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کو گولڈن ایج آف چائنا کیوں کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر ہم آج اس ایپیسوڈ میں سلک روڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول پروفیسر اظہر احمد صاحب. السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، جیتے رہیے الحمدللہ. اچھا سر، جیسے میں نے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ تقریباً 1400 سال تک 1300 سال سے زیادہ گیپ بنتا ہے، لیکن اس ڈائناسٹی کو گولڈن ایج آف چائنا کہا جاتا ہے. کیا وجہ ہے آخر اس کو گولڈن ایج آف چائنا کیوں کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، بڑا آپ کا دلچسپ مناسب سوال ہے. اچھا، ایک تو جو چین کی تاریخ ہے جس کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، اور ابھی ہم چلیں گے آگے 5-6 ہزار سال کی پوری بات جو ہم کر رہے ہیں، اس میں مختلف ادوار آئے ہیں. چین کئی دفعہ عروج چین نے دیکھا ہے، اور بہت سے ایسے ادوار ہیں جن کو آپ سنہری دور کہہ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جو یہ آپ نے بات کی خان ڈائناسٹی جسے کہتے ہیں، اس کو پہلا سنہری دور چین کا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو چین تھوڑا سا اسٹیبلش ہو رہا تھا. جس طرح ہم نے بات کی، اکٹھا ہو رہا تھا، لڑائیاں جھگڑے وہ قبائلی اور وہ سارے مسئلے. وہ چین ڈائناسٹی آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا وہ ہوئی، لیکن بہت لمبا عرصہ چلی نہیں. تو یہ وہ دور تھا کہ ایک تو یہ سب سے لمبی ڈائناسٹی ہے، 4 صدی سے زیادہ کا یہ دور ہے عروج کا. اور پھر نہ صرف اس میں چین کو متحد کیا بلکہ چین کو مزید پھیلایا. چین کی باؤنڈریز آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں چلی گئیں. وہاں پہ آپ نے کوریا اور ویتنام تک جو ہے وہ پہنچ گئے. جو ابھی ساؤتھ کوریا میں جو ہے آپ کا سیول جو دارالخلافہ، وہاں تک جو ہے چین چلا گیا تھا. تو بہت ایکسپینڈ کر گیا تھا ٹیریٹوریلی. تو یہ تو آپ کہہ لیں اس کی عسکری لحاظ سے. پھر جو ہے وہ معاشی طور پہ چین نے بہت ترقی کی. آپ نے سلک روڈ کا ذکر تو کر دیا. سلک روڈ کی ابتدا وہاں سے ہوئی جو آپ ہان ڈائناسٹی کی بات کرتے ہیں. تو دنیا کے ساتھ لنکیجز بہت بڑے ہان ڈائناسٹی میں جو ہے پوری دنیا
بیکاز آپ سلک روڈ بھی کی جو بات کرتے ہیں، مشرق اور مغرب کو جو ہے وہ انہوں نے جوڑ دیا. پھر تقریباً ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے بہت ترقی کی. ایسا ہی ہے. چاہے وہ سائنس آف اینڈ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ آرٹس ہو، چاہے وہ میوزک ہو، ہر اس کے اندر آرٹس، لٹریچر، سب کے اندر جو ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے اگر آپ موقع دیں گے. بہت سی نئی ایجادات ہوئیں جنہوں نے نہ صرف چین کا بلکہ دنیا کا نقشہ ایسا ہی بدلا اور جو ہے وہ انقلاب لے کے آئے. گورننس سسٹم چین کا بڑا امپروو ہوا اس دوران میں، جو ہے وہ بڑا سیاسی اور انتظامی معاملات جو ہے بڑے بہتر ہوئے، جس کی بڑے انمٹ نقوش جو ہے وہ بعد میں آنے والی جو چین کی ریاستیں ہیں ان پر بھی رہیں، بلکہ چین کے ارد گرد بھی پورے ایسٹ ایشیا پر اس کی ایک چھاپ آپ کو نظر آتی ہے بعد میں بھی، کہ لوگوں نے اس کو فالو کیا اور اس کے اوپر چلے. تو وہ بڑا بنیادی اور کلیدی انفلوئنس ہان ڈائنیسٹی کا جو ہے اس پہ رہا. اور پھر جو ایک اور اس کو کریڈٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس میں کہ جو چین ہے وہ ایتھنیکلی اکٹھا ہو گیا. اور اسی وجہ سے جو ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ کہ چینی اس کے بعد سے اب تک اپنے آپ کو ہان چینی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس سے منسوب کرتے ہیں. ایتھنیکلی وہ اپنے آپ کو ہان کہتے ہیں. ایتھنیکلی، حالانکہ ڈائنیسٹیز کے نام تو تبدیل ہوتے رہے، بہت سارے گزری، ہم نے ریکور بھی کی، ہمارے ناظرین نے بھی وہ سنے. لیکن اب وہ اس کو ڈائنیسٹی کی حد تک تو وہ اس دور کے حساب سے کہتے ہیں کہ وہ فلانی ڈائنیسٹی، لیکن اپنے آپ کو چینیوں نے پھر ہان چینی کہنا شروع کر دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی کیا اس سے اہمیت ہے. پھر یہ دور جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بھی یہ بڑا ایک اہم دور ہے. اگر آپ اس کو دیکھیے، چینی تو اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے جن سے کہ کوئی ہیجمنی یا استعمار یا تسلط کا تاثر آتا ہو، کیونکہ چینیوں کی تو فلسفی مختلف ہے، دنیا پہ حکمرانی کرنے کی نہیں ہے بلکہ مل کے چلنے کی ہے. لیکن مغرب میں یہ بڑا استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے مغرب کے اندر الفاظ سنے ہوں گے جیسے پیکس رومانا، جو آپ کی رومن امپائر کا دور تھا. تو وہ بھی کوئی 200 سال کا. اچھا، وہ رومن امپائر کا دور بھی جو ہے وہ آپ کے اسی ہان ڈائنیسٹی کے اندر آیا. جو ہان ڈائنیسٹی کا دوسرا پیریڈ ہے جس کو آپ ایسٹرن ہان کہتے ہیں، اس دور میں وہ دور تقریباً آپ کا پیکس رومانا کے ساتھ آتا ہے، کہ جب وہاں پہ رومن سلطنت جو ہے ابھری اور اپنے عروج پہ آئی. اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر وہی دور ہے جس میں کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور عیسائیت جو ہے وہ دنیا میں فروغ پائی. تو اتنا کچھ جب دنیا میں ہو رہا تھا، اس کے باوجود ہان نے اپنے نقوش چھوڑے اور وہ کیا. اور بڑے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہیں ان کے سر سویلائزیشن کے اوپر. بالکل ایسے ہی پھر سب کے ساتھ ان کے جو روابط بڑے. اور یہ دیکھیے آپ کے شاید نہ صرف چین کی تاریخ میں بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں آپ کو کچھ 400 سال، 4 صدیوں سے زیادہ لمبا ایک جو وہ حکمرانی ہے، حکومت، آپ کو شاید اتنی لمبی کوئی نہ ملے. آپ پیکس رومانا کی بات کر لیجئے 2 صدیاں، آپ پیکس بریٹینیکا کی بات کر دیجئے، برطانیہ کا دور حکومت کیا اس سے آدھا. آپ اب پیکس امریکانہ کی بات کر لیجئے، امریکہ کی بھی حکومت کتنی ہے. تو اتنی لمبی آپ کو جو ہے وہ وقت ملا، تو ظاہر ہے پھر چین نے اس میں ترقی بھی کی. اچھا سر، ہان ڈائنیسٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں، تو بیسیکلی یہ 2 ڈویژن ہمیں پائی جاتی ہے، ویسٹرن ہان اینڈ ایسٹرن ہان. اس کی کیا سر وجہ ہے، کیا ڈفرینس ہے ایسٹرن ہان ڈائنیسٹی میں اینڈ ویسٹرن ہان ڈائنیسٹی میں؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا پکڑ لیا مجھے. یہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 صدیوں سے اوپر جو ہے وہ لمبا ایک عرصہ، یہ حضرت مسیح سے کچھ 200 سال قبل شروع ہوئی اور کچھ 200 سال بعد تک جو ہے یہ چلی. تو ہان ڈائنیسٹی پھر ایک ہی ہونی چاہیے.
اور عموماً جب تاریخ لکھی جاتی ہے، جب چینی خود بھی تاریخ لکھتے ہیں تو ہان ڈائنیسٹی ہی لکھتے ہیں یہ پورا. لیکن جب وہ آپ جیسے باشعور لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اس کی کھوج میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشن ہے. اوکے. کیونکہ بہت چھوٹی ہے اس لیے اس کو وہ اتنی کاؤنٹ امپورٹنس نہیں دیکھتے کرتے، اس کو امپورٹنٹ نہیں دی جاتی. لیکن تقریباً جو 2 صدی کے بعد جو پہلے وہ ویسٹرن ہان آتی ہے جس میں کہ وہ چنگان نام آپ کا دارالخلافہ جی. آج کل پاکستان میں کار بھی اس نام سے آئی ہوئی ہے، چینی چنگن کے نام سے. آج کل اس شہر کو شیان کہتے ہیں، بڑا مشہور چین کا شہر ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ چین ڈائنیسٹی نے وہاں پہ دارالخلافہ بنایا تھا، وہ ٹیراکوٹا واریئرز وغیرہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو وہ تھا. لیکن پھر درمیان میں ایک دور ایسا آیا کہ ایک وانگ مانگ نامی شخص نے جو ہے وہ ان کو شکست دی اور وہ دارالخلافہ پہ قبضہ کر کے ایک اپنی اس نے ڈائنیسٹی کا اعلان کیا جس کو شی ڈائنیسٹی کہتے تھے. اوکے. تو لیکن وہ بڑا مختصر، کوئی 14 سال اس کا دور حکومت رہا. اس کے بعد پھر ہان نے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو شکست دے کے، لیکن وہ پھر دارالخلافہ انہوں نے اپنا بدلا، پھر اس کو ایسٹرن ہان کا نام دے دیا گیا کیونکہ وہ دارالخلافہ ان کا وہ بدل گیا. اور وہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ انٹرپشن کا دور ہے. اچھا سر، یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پورے ہان نے ہی رول کیا، ہان ڈائنیسٹی، لیکن جو آپ نے بتایا کہ شی ڈائنیسٹی بھی بیچ میں آئی ہے 14 سال تک ابھی. لیکن سر جب ہم اس ڈائنیسٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس حوالے سے مشہور ہے، بڑی ایک اہم مجھے وہ کوٹ یاد آ رہی ہے کہ دا پرنس از دا بوٹ اینڈ دا پیپل آر دی واٹر. یعنی جو پرنس ہے وہ ایک کشتی کے طور پر اور جو لوگ ہیں وہ پانی کے مانند ہے. اس کا مطلب یوں لیا جاتا ہے کہ اگر جو حکمران ہے وہ عوام دوست پالیسیز اپنائے گا تب تک تو وہ چل جائے گا، لیکن عوام مخالف پالیسی اپنائے گا تو اس کا تختہ الٹ جائے گا. تو ایک تو اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ میرٹ کا بڑا دور تھا اور لوگوں کی ترجیحات کو امپورٹنس دی جاتی تھی. میں اگر آپ کو یہاں پہ قطع کروں کہ آپ کے سوال سے پہلے کہ یہ بڑی اعلیٰ تشبیہ دی ہے آپ نے، اور یہ تو ان کا موٹو رہا جو ہان ایمپریس تھے نا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ جو ہم نے ہیونلی مینڈیٹ کی بات کی تھی نا، کہ ہمیں اوپر سے بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے. اور جو کشتی کی آپ نے مثال دی، آپ دیکھیے نا کشتی کو کیا چیز اوپر رکھتی ہے؟ پانی. اگر پانی ہٹ جائے تو کشتی تو گئی، ایسے ہی پانی اس کو کھڑا رکھتا ہے. تو یہ اگر آپ جمہوریت کی سوچ کی بات کریں تو یہ جمہوریت کی بنیاد ہے. ایسا ہی ہے کہ لوگ جب تک آپ کے ساتھ ہیں آپ حکومت میں، جس دن لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا. فرمائیے. تو سر اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی اچیومنٹس جیسے آپ نے خود ذکر کیا، تو ہان ڈائنیسٹی میں ایسی کیا اچیومنٹس ہوئی، ایسا کیا کام کیا گیا کہ اتنا یہ ایک سٹینڈرڈائز طرح کی حکومت تھی؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ کہ بہت ہی اہم سوال ہے. یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو میں شروع کروں گا، جو آپ بنیادی آپ کا سوال ہے جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے میرا خیال ہے ہمیں بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگ جو یہ کیپٹلسٹ سرمایہ داری نظام ہے، اس پہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، بڑا گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ معاشی ترقی اور یہ وہ. دیکھیے جو بنیاد ہے جس پہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے اور پنپتی ہے، وہ ہے سیاست، سیاسی استحکام اور اچھی حکمرانی، گڈ گورننس. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی بنیادی طور پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی عروج حاصل کیا لوگوں نے، حکومتوں نے، وہ سیاسی اور انتظامی امور
جن کے بہتر تھے وہ انہوں نے ترقی پائی، اور انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو اس کے فاؤنڈر تھے لیو بینگ جس نے یہ قائم کی، اس نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ وہ اس وقت کے حساب سے، کیونکہ ابھی اس نے اکٹھا کرنا تھا اور وہ کرنا تھا، اس نے تھوڑا سا ڈیسینٹرلائز کیا کہ لوگوں کو مختلف جو حکمران تھے جو علاقوں میں کر رہے تھے وہاں پہ ان کو اختیارات دیے کہ آپ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کریں اور وہ کریں، اور پھر آہستہ آہستہ بعد میں آنے والوں نے اس کو سینٹرلائز پھر کر لیا، جب کنٹرول آ گیا تو مرکز میں لے لیا۔ لیکن انہوں نے جو ہم نے چن ڈائنیسٹی میں بات کی تھی کہ انہوں نے اپنا بڑا اچھا ایک گورننس کا سٹرکچر کیا تھا، اس کو نہ صرف اپنایا بلکہ مزید اس میں بہتری لے کے آئے، اور پھر جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سینٹرل سروسز ایگزامینیشن، جی ہم ابھی تک اس کو وہی نام دیتے ہیں۔ سینٹرل سروسز ایگزامینیشن کی آپ سمجھیے کہ بنیاد انہوں نے رکھی اور آغاز کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بجائے اس کے کہ شرفاء اور امراء کے لوگ سامنے آئیں، ایک عام آدمی کو بھی موقع دیا جائے کہ میرٹ کے اوپر وہ آ سکے، اپنی قابلیت کو ثابت کر کے، اور حکومت میں اچھے عہدوں پر آ سکے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے وہ آپ کا جو میرٹ رکھا، بیسٹ مین آف دا ٹاپ جاب کی سر جو ہم بات کرتے ہیں، بہترین شخص جو ہے آپ اس کو موقع دیں کہ وہ کام کرے، وہی بہتر کر سکتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ شہزادے ہیں تو جو ہمارے یہاں بھی موروثی سیاست چلتی ہے تو اس پہ ابھی بات نہیں کرتے، تو وہ کیا۔ پھر انہوں نے کنفیوشس کو لے کے آئے، اس ایگزام کے اندر بھی انہوں نے جو کنفیوشس کی ویلیوز تھی، اور دیکھیے کنفیوشس کیا ہے، کنفیوشس آپ کی کردار سازی کی بات کرتا ہے نا، مورل اپرائٹنس کی بات کرتا ہے، موریلٹی، ایون پالیٹکس میں موریلٹی کی بات کرتے ہیں، بالکل وہ گورننس میں بھی جو ہے وہ موریلٹی کی بات کرتا ہے، کردار کی بات کرتا ہے، اور اس کا زور ہے تعلیم پہ اور اخلاق پہ۔ ایسا ہی تو یہی چاہیے آپ کو سوسائٹی معاشرہ بنانے کے لیے، یہی چیزیں تو یہ وہ لے کے آئے۔ تو وہ امتحان میں بھی وہ ایک بڑا پورشن جو ہے وہ کنفیوشس کی کلاسکس، اور جو کنفیوشس کو سمجھتے تھے یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ بہتر انسان ہے اور یہ زیادہ بہتر گورننس کر سکتے ہیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں یہاں پہ صرف یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ سر جب کنفیوشس کی بات کرتے ہیں، آپ نے بتایا کہ آج بھی اگر آپ چائنا کی گرینڈ اسٹریٹجی دیکھ کے، فورن پالیسی دیکھیں، تو یہ جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہے، جو کنفیوشس کے تھاٹس ہے، وہ آپ کو کلیئر نظر آئے گی۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، یہ تو چین کی سوسائٹی کی بنیاد بن چکی ہے، ایسا ہی ہے، اس کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ اور اس پہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو فرق ہے چینیوں کا اور دوسروں سے، کہ چینی جب میرٹ پہ لے کے آتے ہیں نا، اس وقت اگر آپ حکمرانی دیکھیں دنیا میں، جو آپ کا ڈیموکریسی تو آپ نے مجھے چھیڑ دیا، آپ میری دکھتی رگ پہ لے آئے مجھے، ڈیموکریسی تو آپ کو میرٹ نہیں دیتی، ڈیموکریسی تو آپ کو کہتی ہے کہ جس میں طاقت ہے زیادہ سے زیادہ ووٹ لے سکتا ہے، چاہے وہ خرید کے لے لے چاہے زور سے لے لے، وہ آ جائے، چاہے اس نے کوئی اس کا تجربہ نہ ہو۔ ایک دم آ کے اگر کوئی آپ کا وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ایک ہر چیز کے لیے ایک ٹریننگ چاہیے نا، ایسا ہی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ جو میرٹ بیسڈ آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے اس سلسلے میں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہم جائیں، جو ہم نے وہ لیو بینگ کی فاؤنڈر کی بات کی، تو اس نے کسانوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ٹیکسز وغیرہ میں بڑی چھوٹ دی۔ وہ جو ایک جبری مشقت کا کانسیپٹ تھا اس کو اس نے ڈسکریج کیا، اس نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتی۔ اس دور میں وہ آج تک ہمارے یہاں کچھ جگہوں پہ چل رہی ہے وہ جبری مشقت۔
تو ایگریکلچر کا آپ کو بڑا دخل ملتا ہے چین کی تاریخ کے اندر، اور اس وقت تو ایگریکلچر انڈسٹری ہی صرف وہ تھی، باقی انڈسٹری تو انڈسٹریل ریولوشن اور یہ چیزیں بعد میں آئی نا، تو اس وقت تو آپ کی معیشت کا سب سے بڑا دار و مدار ہی ادھر ہوتا تھا، ایسے ہی سب سے زیادہ لوگ اس میں ہوتے تھے. اگر وہاں گڑبڑ ہو گئی تو سمجھے کہ حکومت پلٹ گئی. اور بہت سی ہم نے دیکھا یہ بھی بعد میں جب پلٹے تو وہ یلو ٹربن موومنٹ کی وجہ سے ہی پلٹ. تو جب کسان پلٹتے ہیں، اور چین میں تو آخر تک یہی رہا، حتیٰ کہ جو ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی آئی تو وہ ہم جب کبھی بات کریں گے، وہ بھی کسانوں کے زور پہ ماؤ زے تونگ جو ہے وہ لے کے آئے. اچھا، اس کے علاوہ پھر جو دیکھیے آپ کے معاشی سماجی ترقی جو ہے، معاشی طور پہ ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر آیا. سلک روڈ کا آغاز ہوا لوگوں سے. جو ایک خاص اس میں جو ایمپرر ہیں بڑے مشہور، وہ وودی، یس، جس کی بہت بات ہوتی ہے، اسی نے یہ ایکسپینشن جو ہے پھیلایا، چین کو کیا. پھر اس نے جو ہے وہ سفیر بھیجنے کی روایت قائم کی مغربی ممالک میں، اور وہ بنیاد بنے جو ہے وہ آپ کی سلک روڈ سے. سلک روڈ کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ معاشی ترقی بہت زیادہ ہوئی. اور صرف تجارت کی وجہ سے وہ معاشی ترقی نہیں، بلکہ آپ کے لوگوں کے ساتھ پھر وہ علم بھی آپ کے پاس آیا. آپ نے سماجی طور پہ بھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے سیکھا. تو وہ اس کے اندر جو ہے بہت، اور اس وجہ سے پھر آپ کا فنون لطیفہ، آرٹ، ادب، میوزک، چائنیز اوپرا مشہور ہوا جو ہے. ویسے تو آپ کو مغرب میں وہ فرانس کا اوپرا جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں. ایگریکلچر، ٹریڈ، انڈسٹری کی جیسے ہم نے بات کی، تو وہ بہت کچھ اس کے اندر امپروومنٹ آئیں. کنفیوشنزم کو فروغ ملا، لیگلزم کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کو جو سامنے لے کے آئے. ہسٹری کے اوپر، تاریخ کے اوپر چین کی پہلی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک مکمل تاریخ لکھی گئی، اور وہ سیما کوان نامی ایک شخص تھا جس نے کہ چین کی تاریخ جو ہے وہ مرتب کی. اور پھر وہ ایک طریقہ بن گیا کہ وہ بایوگرافیز کی صورت میں تھی. تو چین میں وہ پھر ایک سٹائل مل گیا کہ وہ اس کی بایوگرافی جو ہے وہ اس طرح لکھی جائے گی. پھر جیسے کہ میں نے کہا، آرٹس اور سائنس میں چین نے جو ہے وہ اپنی ٹریڈیشنل میڈیسن کے اندر آکیوپنکچر کا کہتے ہیں کہ وہ اسی دور کے اندر جو ہے وہ آغاز ہوا. اچھا، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے، جی سر، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اگلا سوال یہ کر دینا ہے، ایجادات. اس دور میں جیسے کہ میں نے پہلے منشن کیا تھا کہ آپ کو بہت سی ایجادات ملتی ہیں، جس میں جو سب سے بڑی ایجادات ہیں، جس میں ہم وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، پھر گورننس کی بھی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی، اور وہ میری نظر میں تھی کاغذ. یس، پیپر پرنٹنگ، کہ دنیا میں پہلی دفعہ جو ہے کاغذ، اور جو ابھی ہم کاغذ بناتے ہیں، آپ کہہ لیجئے اس کی جو بنیاد تھی، جو کہ آپ پلانٹ فائبر سے، جو درختوں کی چھال سے اور مختلف چیزوں سے، بلکہ وہ آپ کو وہ جو ریگز، جو پرانے پھٹے کپڑے اور یہ وہ لے کے انہوں نے تو مختلف طریقے سے. تو اس سے یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس کاغذ آ گیا تو آپ کی ترقی میں آسانی ہو گئی. ظاہر ہے کہ وہ آپ ہر چیز میں وہ آپ کی مدد کرتا تھا. وہ پھر کاسٹ کاغذ کی بہت کم ہو گئی. وہ پہلے تو ہم نے طریقہ کیا تھا وہ بڑا مشکل تھا، وہ پھیل نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ علم اور وہ سب جو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. پھر آپ دیکھیے سیزموگراف، یہ بڑی عام ایجاد تھی وہاں. زلزلہ پیما. ابھی تک ویسے آپ قدرت میں زلزلے کو اس طرح آپ پیشن گوئی ایگزیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے وہ
زلزلہ پیما ایجاد کیا ایک آپ کے چینگ ہنگ نامی سائنسدان تھے، اور یہ جو ہے یہ اس کو ہوا سے یہ چلتا تھا، آپریٹ ہوتا تھا، اور یہ آپ کو بتاتا تھا کہ جی کب زلزلہ ہو سکتا ہے کب نہیں ہو سکتا، اور اس کا دنیا نے پھر بڑا استعمال کیا، زمین کو سمجھنے میں بڑا یہ کام آیا۔ پھر ایک اور بڑی زبردست ایجاد جو تھی وہ آپ جس کو کہتے ہیں کرۂ فلکی اور ملری اسفیئر، جو کہ آج کل کے دور میں جس کو ہم سیلیسٹیل اسفیئر کہتے ہیں، جو کہ آپ کو ایسٹرونومی سمجھتے ہیں، جو آپ کے ہیونلی باڈیز ہیں، پلینٹس، سٹارز، سورج کہاں پہ ہے، مختلف ستارے کہاں پہ ہیں، ان کی آپس میں کیا لوکیشن ہے، زمین کے مقابلے میں کون سا ستارہ کہاں سے ہے، سورج کہاں سے نکلتا ہے کہاں سے ڈوبتا ہے، کیسے ان کی سپیڈ ریلیٹیو یہ کیسے روٹیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوئی، اور یہ بھی میرا خیال ہے وہ انہی صاحب نے جو ہے ایجاد کیا جنہوں نے سیزموگراف ایجاد کیا تھا، وہ ہوا سے چلتا تھا، یہ پانی سے چلتا تھا۔ تو یہ جو مختلف ایجادات تھیں، پھر ایگریکلچر میں نے کہا بڑا ضروری تھا، تو لوہے کا حل اس کا استعمال شروع کیا، وہ ویل بیرو پہیے والی جو ہے وہ اس کا استعمال شروع کیا۔ تو دنیا تو بہت آگے چلے گی، ہم ابھی تک یہ دونوں چیزیں جو ہم ان کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہت کام ہوئے اس ڈائنیسٹی کے اندر، جس کی وجہ سے اس کو یہ ابھی تک چینی اون کرتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہے۔ اور سر آپ نے جب پیپر میکنگ کی بات کی تو ہان ڈائناسٹی میں سر ایک باڈی آف پیلس جو رائٹرز تھے وہ بھی پائی جاتی تھی، اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہوا کہ جو ڈکریز ہوتی تھی، جو آرڈرز دیے جاتے تھے ایمپر کی طرف سے، وہ ریٹن فارم میں ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی ان کی جب آپ دیکھتے ہیں اچیومنٹ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس طرح پھر فیمیل فلاسفر جو ہے وہ اس ڈائناسٹی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن سر یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور آج کل اس پر لوگ بات بھی کرتے ہیں، ایون کتابیں بھی لکھی گئی ہے دی نیو سلک روڈ کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم اس کی ہسٹری کو ٹریس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو سلک روڈ کا کانسیپٹ ہے، جو سلک روڈ ہے، یہ اوریجنیٹ ہی ہان ڈائناسٹی میں ہوئی ہے۔ پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور یہ بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں، یہ سلک روڈ کا نام کیوں پڑا؟ کہ اور روڈ بھی نام دی جا سکتی، لیکن سلک روڈ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ ایک تو جو آپ نے کاغذ کے حوالے سے بات کی، پیپر کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ دنیا میں انہوں نے کاغذ متعارف کرایا، تو اس سے زندگی آسان ہو گئی، اور چونکہ پہلے یہاں ہوا تو یہاں ترقی، یہاں پہلے ترویج پایا، اس نے لوگوں تک پہنچا۔ اور پھر وہ آپ نے بات کی کہ جو حکمران تھے ان کے پاس بھی ایک وسیلہ آ گیا کہ اچھا یہ ہم بٹھا کے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم دور دراز علاقوں کو، لوگوں کو میسیجز دے سکتے ہیں، اپنے حکم جو ہے حکم نامے ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ کریں۔ تو اس کے لیے ان کو ضرورت پڑی لوگوں کی، تو پھر انہوں نے خاص ایسے لوگ پکڑے جو کہ خطاطی میں اچھے تھے، جو تھوڑا پڑھے لکھے تھے، سمجھتے تھے، وہ کنفیوشس کی جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ کر سکتے تھے، تو ان کو وہاں بٹھایا۔ اور اسی سے پھر آپ نے بڑا اچھا یہ نشاندہی کی کہ جو تاریخ لکھنے کا سلسلہ ہے، وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ہسٹری از ریٹن بائی دی وکٹر، تو وہ بادشاہ نے اپنے پاس بٹھا لیے کہ اب لکھو۔ تو جب وہ ادھر شاہی محل میں وہ بادشاہ کی نگرانی میں لکھ رہا ہے، تو وہ پھر بادشاہ کا نقطہ نظر تو آئے گا اس میں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر بہت سی تاریخ ایسی آئی ہے کہ جو بڑے بڑے حکمران تھے انہوں نے خود لکھوائی، تو ہم وہی پڑھتے ہیں جو کرتے ہیں۔ ابھی ہم انگریز کی تاریخ پڑھتے ہیں، انگریز کو واہ واہ کرتے ہیں، اور جس کو انگریز برا کہتا ہے
اس کو ہم بھی برا کہتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تاریخ صحیح ہو. تو وہ تاریخ جو ہے وہ وہاں سے چلنا شروع ہوئی. اچھا پھر اس میں جو ہے ایک چیز جو آپ نے چونکہ سلک روڈ کے شارع ریشم کے حوالے سے بات کی، تو ہم نے کافی پہلے بات کی تھی کہ وہ کمپس تو ایجاد ہو چکا تھا، وہ چاؤ ڈائنیسٹی وغیرہ. اس کی وجہ سے نیویگیشن، رستے تلاش کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا، تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے. تو وہ چینیوں کو ایک بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے اپنا راستہ تلاش کر کے وہ گزر جاتے تھے. پھر چونکہ ان کے پاس کاغذ تھا تو وہ ساتھ اپنے بہت سی لکھی ہوئی چیزیں بھی لے کے جاتے تھے، تو وہ دنیا بھی دیکھتی تھی اور وہ حیران ہوتی تھی کہ یہ ہے. آپ سفیر بھیجتے تھے تو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بادشاہ جو کہلانا چاہتا تھا وہ ایگزیکٹ اسی زبان میں لکھ کے بھیج دیتا تھا. ورنہ تو آپ نے کسی سفیر کو بھیجا اور وہ میرے جیسا سفیر وہاں جا کے وہاں تک بھول گیا اور کچھ اور کہہ دیا، اور وہ پیغام 100% اس طرح نہیں پہنچ پایا. بٹ اب تو اس سے ایک اور آپ کا جو ہے لنک بڑا لوگوں سے. پھر تجارت بڑھی جی. اور تجارت میں جو سب سے اٹریکٹیو چیز تھی وہ ریشم تھا، سلک. ایسا نہیں ہے کہ صرف سلک تھا کہ اس کو ہم سلک روڈ کہتے ہیں. جی سر. ہر چیز جو ہے وہ تجارت ہوتی تھی. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں سے جو ہے انڈیا سے آپ کے اسپائسز وغیرہ جاتے تھے، مغرب سے بہت سی چیزیں آتی تھیں. علم بھی اس میں، لٹریچر بھی اس میں، وہ بھی تو ایک کموڈٹی کے طور پہ ٹریول کرتا تھا نا لوگوں کے ساتھ. چین سے پھر سیرامکس وغیرہ اور باقی چیزیں. لیکن جو سب سے یونیک چیز تھی وہ تھی ریشم کا کپڑا، جو کہ پھر چینیوں کی ایجاد تھی. اور ویسا نازک کپڑا جی دنیا میں کوئی اور نہیں تھا. اور چینیوں نے بہت عرصے تک، کچھ صدیوں تک، اس کی جو پروڈکشن تھی اس کو بنانے کا طریقہ دنیا سے خفیہ رکھا. اچھا. آج کل بھی بہت ساری چیزوں کا رکھ رہے ویسے. ابھی بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ بھی کر گئے، وہ اس کام میں وہ ماہر ہیں. تو بڑی اٹریکشن تھی کہ جو دنیا کے امراء تھے، جو دنیا کے حکمران تھے، خواتین خاص طور پہ جو امیر تھے، ان سب کا دل چاہتا تھا کہ سلک پہنے. تو سلک کی بڑی ڈیمانڈ ہوئی. سلک دھڑا دھڑ جو ہے چین سے نا، چین کی ترقی میں ایک بڑا جو معاشی ترقی میں کردار ادا کیا وہ سلک کی برآمدات تھی. کیونکہ ہر کوئی مانگ رہا، اور منہ بولی قیمت، وہ پھر ظاہر ہے لیتے تھے. جو امیروں کی جو پروڈکٹ ہوگی تو اس کے پیسے بھی لگیں گے. تو اس وجہ سے سلک بہت چلی وہاں پہ. اور پھر جب اس کو نام دیا گیا، اچھا یہ اس وقت بھی، یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ اس وقت کا نام نہیں ہے. یہ نام تو ابھی آ کے کوئی 19ویں صدی میں ایک جرمن تھا جغرافیہ دان، جی، وہ جب لکھ رہا تھا تو اس نے اس کو سلک روڈ کا نام دے دیا. اوکے. تو یہ نام 19ویں صدی میں آیا، اس سے پہلے نہیں تھا. یہ نام جو میری جہاں تک تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ایک جرمن نے 19ویں صدی میں یہ نام استعمال کیا. اور اس کو، اور شاید اس لیے بھی کہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ اس وقت سلک تھی، اور دوسرا یہ نام تھوڑا اٹریکٹیو بھی ہے نا کہ ایک دم آپ کہتے ہیں ابھی بھی، پھر آپ اس کو نیو سلک روڈ کہتے ہیں. اگر کوئی اور نام ہوتا تو شاید وہ اس طرح چلتا نہ، ایسے ہی. لیکن یہ نام جو ہے وہ کلک کر گیا. تو یہ آپ کی سلک روڈ کی کہانی ہے. سر بڑے تفصیل کے ساتھ آپ نے ہان ڈائناسٹی کے حوالے سے بات کی، اور پھر سر جیسے ہوتا رہتا ہے 4 صدی بعد اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ سر. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم سر میڈیول چائنا کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین، آج ہم نے ہان ڈائناسٹی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی کہ آخر اس کو گولڈن ایج آف چائنا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی اہم جو اچیومنٹس تھی
ان کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ میڈیول چائنا کا سفر کریں گے. تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.